اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور نصیحت کرتے رہو، بے شک نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونصلی ونسلم علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ اے اللہ، ہماری جانوں سے زیادہ محبوب، ہمارے دلوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہو، اور آپ کی آل و اصحاب پر بھی۔ معزز میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب اللہ کے فضل و کرم سے اس بابرکت محفل میں جمع ہیں، جہاں مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہے اور اس کے محبوب کی سنتوں پر عمل کرنے کا عزم ہے۔ میں آپ سب کا تہہ دل سے خیر مقدم کرتی ہوں اور دعا گو ہوں کہ یہ نشست ہمارے لیے ایمان کی تازگی اور دلوں کے سکون کا ذریعہ بنے۔ پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں ایک امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ قرآن میں ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، سورہ آل عمران آیت نمبر 185۔ ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگہبان ہے اور اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ لہٰذا آج ہم ان گناہوں اور کمزوریوں پر بات کریں گے جو اکثر ہماری زندگیوں میں آ جاتی ہیں۔ نمبر 1، جھوٹ بولنا۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، بے شک اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور ناشکرا ہے۔ جھوٹ ایک چھوٹا گناہ نہیں بلکہ ایمان کے خلاف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ نمبر 2، غیبت کرنا۔ ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، اور نہ ایک دوسرے کی غیبت کرو، کیا تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ نمبر 3، چغلی کرنا۔ قرآن میں ہے ہمازٍ مشاء بنمیم، وہ جو عیب نکالنے والا ہے اور باتیں ادھر ادھر پہنچانے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چغلی کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ نمبر 4، شوہر کو طعنے دینا، شوہر کی ناشکری کرنا۔ قرآن میں ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اور میرے بندوں میں شکر گزار کم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جہنم میں زیادہ تر عورتوں کو دیکھا ہے، اس لیے کہ وہ شوہر کی ناشکری کرتی ہیں۔ نمبر 5، نماز چھوڑ دینا، نماز کو جان بوجھ کر قضا کر دینا۔ قرآن میں ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ نمبر 6، روزہ چھوڑ دینا، بغیر کسی عذر کے روزے کو قضا کر دینا۔ قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ نمبر 7، زکوٰۃ نہ دینا، صاحب نصاب ہونے کے باوجود بھی اپنے مال کی زکوٰۃ نہ نکالنا۔ قرآن میں ہے والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم، جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دیجیے۔ نمبر 8، مال ہوتے ہوئے بھی حج نہ کرنا۔ قرآن میں ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور لوگوں پر اللہ کا حق بے ہے کہ جو استطاعت رکھتا ہے وہ بیت اللہ کا حج کرے۔ نمبر 9، بچوں کی تربیت میں کوتاہی کرنا۔ قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچا لو۔
نمبر 10 بچوں کو کوسنا۔ قرآن میں ہے وَلَا تَدْعُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ وَلَا عَلَىٰ أَوْلَادِكُمْ، اپنے آپ پر اپنی اولاد پر بد دعا نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ قبولیت کی گھڑی ہو اور وہ دعا قبول ہو جائے اور پھر آپ کے ہاتھ سوائے پچھتاوے کے کچھ باقی نہ رہے۔ نمبر 11 والدین کی خدمت نہ کرنا۔ قرآن میں ہے وَقَضِيَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ بھلائی کرو۔ نمبر 12 پڑوسیوں سے برا برتاؤ۔ قرآن میں ہے وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبِ وَالْجَارِ ذِي الْجُنُبِ، پڑوسی رشتہ دار ہو یا غیر ہو ان کے ساتھ بھی بھلائی کرو۔ نمبر 13 کسی مہمان کو دیکھ کر منہ بنانا۔ قرآن میں ہے فَلْيُكْرِمُوا ضَيْفَهُ، سورہ الجاریات آیت نمبر 26 کی تفسیر سے اخذ، پس چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کریں، مہمان کو دیکھ کر خوش ہو جائیں اور اس کی خدمت کیجیے۔ نمبر 14 گھر کے کام کاج پر غصہ کرنا۔ قرآن پاک میں ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، آل عمران آیت نمبر 134، اور وہ جو غصہ پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ عورت کے لیے گھر کے کام کاج بھی عبادت ہیں، جھاڑو دینا عبادت ہے، برتن دھونا عبادت ہے، کپڑے دھونا عبادت ہے، کھانا بنانا عبادت ہے، بچوں کو سنبھالنا اور تعلیم دینا بھی عبادت ہے۔ نمبر 15 خود کو کوسنا، مایوسی اختیار کر لینا۔ اگر پریشانیاں آ گئی ہیں تو خود پہ لعنت بھیجنا اور اپنے آپ کو منحوس بتانا۔ قرآن میں ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِي أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ نمبر 16 قرض لے کر واپس نہ دینا۔ قرآن میں ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں کو پہنچاؤ۔ پیاری بہنوں، یہ تمام باتیں ہماری روزمرہ زندگی سے جڑی ہیں۔ اگر ہم توبہ کریں، نماز قائم کریں، غیبت اور جھوٹ چھوڑ دیں اور گھر کے کام کاج کو عبادت سمجھ کر کریں تو انشاءاللہ جنت ہمارا ٹھکانہ ہوگا۔ یا اللہ ہمیں جھوٹ، غیبت، ناشکری اور گناہوں سے بچا۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں سکون عطا فرما، ہمارے بچوں کو نیک صالحہ بنا، ہمارے شوہروں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمارے والدین کی مغفرت فرما اور ہمیں اپنے گھروں کے کام کو بھی عبادات بنانے کی توفیق دے دے۔ آمین یا رب العالمین۔